بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران پر بھی حملے کا عندیہ دے دیا۔ اپنے ایک بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی حملے ایران سمیت مشرق وسطی کے کسی بھی مقام کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پورے مشرق وسطی نے اسرائیل کی طاقت تسلیم کر لی ہے۔ اس کے علاوہ سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ ایران یا مشرق وسطی میں کوئی بھی ہمارے لمبے ہاتھوں کی پہنچ سے دور نہیں۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ میں نے حسن نصر اللہ کو قتل کرنے کا حکم دیا کیونکہ حزب اللہ کے سربراہ کا خاتمہ اسرائیل کے شمالی باشندوں کی محفوظ واپسی کے لیے ضروری تھا۔ ہر صورت لبنان اور مزاحمت کا ساتھ دیں گے، ایران کا واضح پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے بیروت حملے میں امریکی بنکر بسٹر بموں کا استعمال کیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران ہر صورت لبنان اور مزاحمت کا ساتھ دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیروت حملے میں امریکی بموں کا استعمال کیا گیا، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کے بیروت پر حملے میں کوئی شراکت یا اس حوالے سے علم نہیں تھا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت پر روس کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ بیروت میں اسرائیلی حملوں میں لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت پر روس کی جانب سے اہم بیان جاری کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں حسن نصر اللہ کی شہادت کی شدید مذمت کی اور اسے ایک سیاسی قتل قرار دیا۔ روس نے کہا کہ یہ زبردستی کی کارروائی لبنان اور پورے مشرق وسطی کے لیے زیادہ ڈرامائی نتائج سے بھرپور ہے۔ اسرائیل اس خطرے کو تسلیم کرنے میں ناکام نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود لبنانی شہریوں کو قتل کرنے کا قدم اٹھایا، جس سے مزید تشدد کی ایک لہر جنم لے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے حسن نصر اللہ کی شہادت کو منصفانہ اقدام قرار دے دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت پر رد عمل دیا اور کہا کہ اب غزہ اور لبنان میں جنگ بند ہو جانا چاہیے۔ واشنگٹن سے جاری بیان میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیلی حملے سے حسن نصر اللہ کا اختتام منصفانہ اقدام ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ کے مرنے کے بعد انصاف کا عمل پورا ہو گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ یہ ہزاروں امریکیوں، اسرائیلیوں اور لبنانی شہریوں کے لیے انصاف کا ایک اقدام ہے۔ اب غزہ اور لبنان میں جنگ بند ہونی چاہیے۔ لبنانی دارالحکومت بیروت میں فوجی گاڑیاں تعینات کر دی گئیں۔ دارالحکومت بیروت میں ممکنہ احتجاج کے پیش نظر لبنانی فوج نے شہر بھر میں فوجی گاڑیاں تعینات کر دیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لبنانی فوج کی بختر بند گاڑیاں بیروت کے برج الغزال پل کے قریب تعینات کر دی گئیں۔ یہ اقدام ممکنہ جھڑپوں کے خدشے کے پیش نظر اٹھایا گیا۔ خیال رہے کہ یہ پیش رفت حزب اللہ کی جانب سے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملوں میں شہادت کے بعد سامنے آئی۔ حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کا جسد خاکی مل گیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق حسن نصر اللہ کے جسم پر کسی بڑے زخم کا کوئی نشان نہیں ہے۔ عالمی خبرساز ادارے کا کہنا ہے کہ بظاہر حسن نصر اللہ کی موت دھماکے کی شدت سے ہوئی۔ خیال رہے کہ حسن نصر اللہ جمعے کی شب بیروت میں اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے گزشتہ روز حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کی تھی۔ حسن نصر اللہ کی جاسوسی کرنے والا ایرانی تھا، فرانسیسی خبرساز ادارے کا دعویٰ۔ فرانسیسی خبرساز ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ حسن نصر اللہ پر حملے سے قبل اسرائیل نے ایک ایرانی ایجنٹ کے ذریعے حساس معلومات حاصل کی تھیں۔ فرانس کے معروف اخبار لیپرشین کے مطابق ایرانی جاسوس نے حسن نصر اللہ کے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں موجودگی کی نشاندہی کی تھی۔ اس کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں ہی اسرائیلی فوج نے حملہ کیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی اخبار کے حوالے سے بتایا گیا کہ حسن نصر اللہ حزب اللہ کے ڈرون یونٹ کے کمانڈر محمد سرور کی تدفین کے بعد جنوبی بیروت میں واقع اپنے ٹھکانے میں واپس آئے تھے۔
برطانوی وزیر خارجہ کا لبنان کے نگراں وزیر اعظم سے رابطہ۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے لبنان کے نگراں وزیر اعظم نجیب میکاتی سے ٹیلی فونک بات چیت کی۔ گفتگو میں خون ریزی روکنے کے لیے فوری جنگ بندی کی ضرورت پر اتفاق ہوا۔ ڈیوڈ لیمی کا کہنا تھا کہ لبنانی اور اسرائیلی عوام کی سلامتی و استحکام کی بحالی کا واحد راستہ سفارتی حل ہے۔ حسن نصر اللہ کے ساتھ حزب اللہ کے 20 دیگر ارکان بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعے کے روز حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ پر ہونے والے حملے میں ان کے ساتھ حزب اللہ کے دیگر 20 اہم ارکان بھی شہید ہوئے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ حملے میں جس بنکر کو نشانہ بنایا گیا اس میں حزب اللہ کے سربراہ کے سمیت مختلف رینکس کے دیگر 20 حزب اللہ اراکین بھی موجود تھے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حملے میں ابراہیم حسین جازینی اور سمیر توفیق بھی شہید ہو گئے جو حسن نصر اللہ کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ دونوں حزب اللہ اراکین تنظیم کے روزمرہ امور میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ مشن ابھی مکمل نہیں ہوا، آنے والے دنوں میں مزید کچھ ہوگا، نیتن یاہو کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے ہمیں آسانی سے شکار ہو جانے والی مچھلی کہا، لیکن ہم نے خود کو فولاد کا تار ثابت کیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ کو عظیم تخریب کار قرار دینے کی ہرزہ سرائی کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ خطے میں طاقت کے توازن کے لیے حسن نصر اللہ کو مارنا ضروری تھا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے مزید کہا کہ اسرائیل کے لیے خطرہ بننے والے باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ابھی صرف ایک مقصد پورا ہوا ہے لیکن مشن ابھی باقی ہے، آنے والے دن مزید کچھ ایسا ہی لے کر آئیں گے۔ عمران خان کے خلاف 28 ستمبر احتجاج پر 3 نئے مقدمات درج۔ پولیس نے گزشتہ روز تحریک انصاف کے لیاقت باغ مری روڈ احتجاج کی کال پر بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف 3 نئے مقدمات درج کر لیے۔ عمران خان کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کے تحت نئے مقدمات کا اندراج کیا گیا، جبکہ مقدمات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو بھی نامزد کیا گیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق سابق وزیر اعظم نے اڈیالہ جیل سے مظاہروں کی کال دی تھی اور کارکنان کو قومی اداروں کے خلاف اکسایا۔ نئے مقدمات تھانہ نیو ٹاؤن اور تھانہ سول لائن پولیس نے درج کیے، جن میں اقدام قتل اور دہشت گردی کی 2 دفعات جبکہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی بھی شامل ہے۔ شام میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ۔ شام میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا گیا جس کے بعد زوردار دھماکہ بھی سنا گیا۔ ایرانی میڈیا کا بتانا ہے کہ شام میں ڈرون حملہ کونیکو آئل فیلڈ میں قائم امریکی فوجی اڈے پر کیا گیا۔ ڈرون حملے سے اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ رپورٹ کے مطابق امریکی اڈے پر ہونے والے ڈرون حملے کی ذمہ داری اب تک کسی نے قبول نہیں کی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے لبنان پر حملے مسلسل جاری ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 33 لبنانی شہری اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال جنگجو گروپوں کے لیے سازگار بنی ہوئی ہے، سعودی وزیر خارجہ کا یو این میں خطاب۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی صورتحال جنگجو ملیشیا اور مختلف گروہوں کے لیے سازگار بنی ہوئی ہے۔ یو این جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جرائم کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ سعودی عرب جنگ کے آغاز سے اب تک فلسطینی عوام کے لیے $5 ارب امداد دے چکا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے یو این امدادی ایجنسیز کے تعاون سے $106 ارب کے پروجیکٹس پر کام کیا جا رہا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے سروسز، غذا، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کے پروجیکٹس شامل ہیں۔ حسن نصر اللہ کی شہادت پر مختلف ممالک میں احتجاج، عراق میں 3 روزہ سوگ۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت پر مختلف ممالک میں احتجاج ریکارڈ کروائے گئے، جبکہ عراق نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایران، عراق، لبنان سمیت مختلف ممالک میں احتجاج کیا گیا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ہزاروں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ
حسن نصراللہ کے قتل کا بدلہ لیا جانا چاہیے، لازم ہے مسلم ممالک ایک ہوں اور ڈٹ کر اپنی بات دنیا کے سامنے رکھیں۔ عراق میں حزب اللہ سربراہ کی شہادت پر شہریوں نے شدید احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ لبنان پر اسرائیلی حملے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل 0.94% مہنگا ہو گیا، جس پر بیرنٹ آئل کی قیمت $72.27 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں عالمی سطح پر تیل کی سپلائی لائن میں تعطل اور اسرائیلی حملے کے بعد علاقائی شپنگ لائنز متاثر ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ نیپال سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی، 100 افراد ہلاک اور درجنوں لاپتہ۔ نیپال میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 100 افراد ہلاک اور درجنوں لاپتہ ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق لبنان میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث اہم شاہراہیں بند ہیں، ایئرپورٹس پر نظام درہم برہم ہو گیا۔ وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ سیلاب سے سڑکوں سمیت دیگر املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان مسلسل 5ویں مرتبہ JUI کے امیر منتخب۔ پشاور میں JUI کی مرکزی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں مولانا فضل الرحمان بلا مقابلہ امیر منتخب ہو گئے، جبکہ مولانا عبدالغفور حیدری کو JUI کا سیکرٹری جنرل منتخب کر لیا گیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم 2 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم 2 اکتوبر کو اپنے اولین دورہ پاکستان پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ اپنے 3 روزہ دورے میں ملائیشین وزیر اعظم 2 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچنے کے بعد اگلے روز 3 اکتوبر کو اسلام آباد میں مصروف دن گزاریں گے، جس دوران دیگر مصروفیات کے علاوہ ان کی وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم کی زیادہ مصروفیات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوں گی۔ اپنی مصروفیات کا شیڈیول مکمل کر کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم اگلے روز 4 اکتوبر کو وطن واپس روانہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔